مخلوق تو زیادہ گمراہ کو ہے گا کس در دنیا آزو گمراہ تر. ہوں یہ بھی قرآن مجید آ گیا وہ بھی انہوں نے بہانہ بنا لیا وابتغوا الیہ الوسیلہ. دو جگہ قرآن پاک وسیلہ کا لفظ آیا, سورہ المائدہ, سورہ پھر بنی اسرائیل. اتوں دنیا کا وسیلہ پڑ لیا. کوئی بندہ جڑا انہوں یار نال لو نال لے کے چلو ایس ایچ او کہو گا, آر پی او کو فلانا کہو, یہ رب دے وار دیتا کہ اتنے بھی اتنا ہی ہے وسیلہ. اے عربی زبان نہ بالکل مذاق اور ٹھٹا ذرا یہ بھی بیان کر دیے کیونکہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے. اور یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو یہ فتاوی دی پہلی جلد 142 تو لے کے 368 صفحہ یعنی 200 تو زیادہ جڑا اسے تے خرچ ہوا. بے وسیلہ ہے کہ تسی کی پڑھایا؟ یہاں مشرکاں دا رات تے جھوٹیاں حدیثاں انہاں ساریاں نو ختم کر کے سمجھایا بھی توحید نو نقصان نہ پہنچا. یہ جلدی پہلی توحید الالوہیہ اللہ دے وحدانیت دی. تو فرماؤں دے اصل فساد ہے اس ایک مسئلے نہیں اور بھی سمجھو گر دیاں گلاں پلے بنیا کرو. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الاجمال والاشتراك في الالفاظ والمعانی. کئی مسئلے جڑے علم غیب اسے تو نہیں مکدے بھئی لفظاں چاہتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لوگ اس بارے تد پریشان ہوندے کہ لفظاں اجمال ہوندا گول مول گل ہوندی وہ کئی معنی لئی آوندا. اس پاروں لوگ حتی تجد اکثرم لا یعرف فی ھذا الباب فصل الخطاب. زیادہ لوگوں پھر نہ دو ٹوک گل دا پتہ نہیں لگتا. ہوں ایک علم غیب پیا بھی میں سعید احمد نوں پوچھا نہ تو انہیں آخنا توبہ توبہ کافر ہونا. ایک وہ جڑا اسی نہ منیے کافر ہو جانا. مگر جب تک گول رہنی گل کہ علم غیب منتے کہ نہیں اسی آخی جانا ہے نہیں گا انہیں آخی جانا ہے گا. کلیئر کرو پہلا عدالت مقدمہ ہے پہلا دعویٰ دیو تو جواب دعویٰ دیو دونوں فریقوں کا پتہ لگے کہیں چیز پھر آپ ایک گل سے آ جانا. جنہ چر گول مول گل نہیں ختم ہوتی انہوں چر مسئلہ نہیں حل. نور دے بارے کہی جان گے حضور نور اسی آکی جان گے بشر ہے حالانکہ جدو نور صاف کرائی دا کی ہے نور جڑا منوانا چاہیے رب گواہ پہ وہ نور چھڈیا نور الانوار ہے حضور نوراں دے نور جڑا بے بشر جتنا اسی آنے ہے نہیں ہوں بھی آدھے توبہ بشر کا انکار کر کفر مگر عوام نو بیوقوف بنائی جائے. اے ایمبیگوٹی جڑی اجمال کہ لفظ تے ہوندا اختصار جڑا گل نہیں مکن دیتا گل کلیئر ہو جائے آپ پتہ لگے. اے وسیلے لیے سمجھو کہ وسیلہ آکھنا ہے نہیں یہ بھی جھوٹھی گل. کئی وسیلے جڑے فرض ہے دین دی جڑ ہے اس تو بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں بنتا. ایک وسیلہ صرف جائز ہے جو اگر کوئی کر لے تو گناہ کوئی نہیں حکم نہیں ہوتا. ایک ناجائز وسیلہ یہ سارے علیحدہ علیحدہ سمجھو گے ہوں 200-250 صفحے کی بحث کا میں خلاصہ رہی. ایک وسیلہ ہے جڑا قرآن نے کیا تو بغیر کسی صحابی اور تابعی نے اتنے کسی پیر تے ولی دی گل نہیں کی. وہ وسیلہ ہے اللہ دے نبیاں تے ایمان اور اطاعت کہ جنہوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا انہوں نبی منو اور جڑے حکم دینا ہے وہ حکم دے. اس وسیلے تو بغیر نہ جنت ہے نہ دوزخ سے بچا. بندہ کافر ہے اگر اس وقت دے نبی نہیں منتا وہ اطاعت نہیں مسلمان ہی کوئی نہیں. فالوسیلۃ التی امر اللہ ان تبتغى الیہ واخبر الملائکۃ والانبیاء انہم یبتغون الیہ ما یتقرب الیہ من الواجبات والمستحب. ایک وسیلہ جدا اللہ حکم دینا کہ وسیلہ ڈھونڈو وہ اور جڑا اپنے فرشتیاں اور نبیاں کا بھی دسیا صورت بنی اسرائیل کہ وہ بھی ہر وقت تسی تے گزارا نبی ولی ہر وسیلہ ڈھونڈتے وہ کی ہے کہ وہ نیکیاں جڑے واجب اور مستحب جنہاں چیزاں دا اللہ نے حکم دیتا جنا وہ کر کے انہاں عملاں دے ذریعے رب دا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں چاہتے ہیں کہ نیڑے تو نیڑے ہوئیے ایک دوسرے تو اگے نکلیے. یہ وسیلہ جڑا ہے تو بغیر چارہ ہی نہیں. یہ صرف جائز نہیں لازم ہے کہ اگر نبی تے ایمان نہیں لے پکے کافر. تسی الٹے لٹکے باتاں کرو ہسپتال بناؤ کالج بناؤ کسی کافر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. وقت دے نبی نو مننے جڑا خدا دی طرفوں حاکم ہو کے مقرر ہویا اور وہ دسے دین تے چلے. فہذا الوسیلۃ التی امر اللہ المؤمنین بابتغاء اے وسیلہ جدا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیتا کہ انہوں حاصل